عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سبھی اہل کتاب ان پر ضرور بضرور ایمان لے آئیں اور قیامت کے دن وہ لوگ ان کے بارے میں گواہی بھی دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی حقیقی شکل میں سامنے آ جائیں اور وہ اپنا تعارف کرائیں گے اور وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے لوگوں کو دعوت دیں گے اور کہیں گے کہ میں نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا، تو پھر لوگ ان کو پہچاننا شروع کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی محبت تو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں ہے، پھر ان کی زبان سے خود اپنا تعارف سن اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر بہت سے لوگ اپنے پرانے گمراہانہ تخیلات اور عقیدوں کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کریں گے بحیثیت بندے کے، بحیثیت مسیح کے، اور ان کی گواہی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی وہ بھی دیں۔ آج کل بہت عقل پرستی کا دور ہے، لوگ بہت عجیب عجیب اس قسم کے اشکالات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان آسمانوں میں اٹھتا رہے اور پھر اس کو اتارا جائے، یہ کیا بات ہے، یہ تو بالکل خلاف عقل بات ہے، یہ تو کوئی لاجیکل بات نہیں ہے، ریشنل نہیں ہے، سائنٹیفک نہیں ہے۔ انگریزی کے الفاظ بول بول کر بولنے والے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ ہم بہت ہی سمجھدار اور دانشور لوگ ہیں، کہ گمراہی اس طرح کی بہت سی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ لوگ عام طور پر عقلی قسم کے اشکالات کر ہمارے انگریزی داں اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی تو پیدائشی عجیب و غریب طریقے پر ہوئی تھی اور اس پر ہم سب کو ایمان ہے، وہ تو بہت معجزانہ طریقے پر پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے فوراً بعد کیونکہ جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر بستی میں آئیں تو برادری اور بستی کے لوگوں نے ان کے بارے میں بڑے نامناسب خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ یہ بہتان لگانے لگے کہ جیسے یہ بچہ جو ہے وہ حلال کا بچہ نہیں ہے، حرام کا بچہ ہے۔ تو اللہ نے اپنی بندی مریم کی پاک دامی کے اعلان کے لیے اس نومولود پیدا ہونے والے بچے کو بولنے کی قدرت دی۔ ماں کی گود میں تھے ابھی، اور انہوں نے صاف صاف بات کرنی شروع کر اور اپنے بارے میں اور اپنی ماں کی پاک بازی کے بارے میں ایسے کلمات بولے۔ تو یہ کسی عام انسان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، ایک ایسا انسان جو شروع سے آخر تک خلاف عادت طریقے پر اس کا وجود اللہ نے بخشا ہے، اس کو عام قاعدے قانون کے تحت اس کی تو پوری زندگی ہی نہیں گزری، اس کا وجود بھی غیر معمولی طریقے پر ہوا۔ پھر آئندہ چل کر کیا اللہ نے اس کو روحانی قوتیں دی، ایک مٹی کے پتلے سے پرندے کی شکل وہ بنا دیتے تھے اور پھر اس پر دم کر دیتے تو وہ زندہ پرندہ بن کر فضا میں اڑ جاتا۔ کیا زندگی، کیا روحانی طاقت تھی ان کے اندر، ایک بالکل بے جان وجود کے اندر زندگی کا منتقل کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بھی عطا کی۔ اور وہ لوگ جو اپنے ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے یا کوڑ ہی جیسے ناقابل لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتے، ان پر ہاتھ پھیر دیتے یا دم کر دیتے تو فوراً اچھے بھلے ہو جاتے، آنکھیں روشن ہو جاتی، جسم پر کوئی دھبا باقی نہ رہ جاتا۔ حد یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ غور کریں، اس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے، تو اگر یہ عجیب بات آپ کو بہت ناقابل قبول لگ رہی ہے تو بھی جرأت کیجیے اور پچھلی تمام باتوں کا انکار کیجیے۔ معاذ اللہ، قرآن بھی یہ بھی تو بیان کرتا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کو جھوٹا مدعی نبوت قرار دے کر ان کو سزائے موت دلوانے کا فیصلہ کیا، سولی پہ چڑھوا کر سزائے موت دلوانے کا فیصلہ کیا، اور وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ کو تو وہ یہودی پا ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص قدرت سے چپکے سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، ایک وقت تک کے لیے ان کو آسمانوں پر رکھنے کا فیصلہ فرمایا، تو اس وقت بھی تو وہ معجزانہ طور پر بچ گئے تھے۔ پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے پر غور کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہی نرالی ہے۔ اور ایک بات اور اس سلسلے میں ذرا یہ غور کرنے کی ہے، یہ جو نزول ہوگا یہ تو اس وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی اور بہت سی عجیب غریب علامتیں اس وقت ظاہر ہو رہی ہوں گی یا ہو چکی ہوں گی۔ یوں سمجھیے کہ قیامت کی صبح صادق ہو چکی ہو اور نظم عالم میں تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہوگا، لگاتار عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے ہوں گے، دابۃ الارض ظاہر ہو رہا ہوگا، سورج مغرب سے نکلنے لگے گا۔ تو یہ سب ایک عام دنوں کے نارمل دنوں کے بالکل واقعات نہیں ہیں، شخصیت بھی غیر معمولی ہے اور زمانہ بھی غیر معمولی۔ اس زمانے میں ایک یہی واقعہ، یہ انہونی نہیں ہوگی، بہت سی انہونیاں ہوں گی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا یا دجال کا انکار اس بنیاد پر کرنا کہ ان کی جو نوعیت اور تفصیل حدیثوں میں آئی ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی کہے
کہ قیامت اور جنت اور دوزخ ہماری عقل میں نہیں آتی، جو تفصیلات آخرت کی بیان کی گئی ہیں قرآن میں وہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اب یہاں میں لگے ہاتھوں یہ بھی ذکر کر دوں، آئندہ انشاءاللہ شاید دوبارہ بھی اس کا تذکرہ آئے گا جب دجال کا تفصیلی تذکرہ ہوگا، کہ دجال کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا۔ شاید اس میں بہت بڑے دقیق اشارات، دجال کی جو تفصیلات آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو آخری درجے کی جو ایجادات ہوں گی اس کا استعمال کر رہا ہے یہ دجال پردے کے پیچھے سے بھی، اور اسی کا استعمال کرے گا یہ دجال سامنے آنے کے بعد بھی۔ یہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا نقطۂ عروج ہوگا، آخری جو